اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ انسانوں، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیل یعنی پیاؤ، فری واٹر بوتھ لگا دینا، حرم کی مسجد کو ڈیولپ کرنے والے یا مینٹیننس کرنے والے الگ الگ کام کرا دینے سے آدمی اس انسان کی طرح ہو جائے گا جو کہ آنے والی آخرت کی زندگی پر اور اس کے ریزلٹس پر ایمان رکھے، اللہ رب العالمین کے دین کے سسٹم خود پر لاگو کرنے اور اسے پڑھنے پڑھانے اور بلاغ کرنے کی جد و جہد کرے۔ تم لوگ اپنے ان کاموں کو ہی پیور اینڈ پرفیکٹ سمجھو، لیکن یہ دونوں کام کرنے والے اللہ رب الناس کے سسٹم کے مطابق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق ایسے لوگ کبھی ہدایت کی راہ نہیں پا سکتے جو لوگ انسانوں کے اسٹینڈرڈ ڈاؤن کرنے والے کام کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اپنے ایمان پر جمے رہے، ہجرت کی اور اللہ رب العالمین کے دین کے سسٹم کے لیے اپنے مال سے اور خود اپنے آپ سے محنت کی، دین کے سسٹم کے لیے جد و جہد کی، ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا اللہ رب العالمین کے سسٹم کے مطابق، اور یہی لوگ ہائی لیول پر ہوں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ بشارت ہے ان کے رب کی رحمت کی ہائی لیول والوں اور ہائی لیول والیوں کے لیے، کیونکہ انہی لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کے لیے، جس کے لیے جنت ان کا مقام ہوگا۔ ہم سب لوگ اپنے آس پاس بڑے پیمانے پر مذہبی سرگرمیوں میں شامل رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے مذہبی کاموں سے لگتا ہے کہ ہم بڑے ہی اجر اور ثواب کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں جن مذہبی کاموں میں دلچسپی ہوتی ہے انہیں کرتے ہوئے ہمارے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ اطمینان اور یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ ثواب کے یہی کام ہے، اور انہی کاموں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ دراصل ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کاموں کے لسٹ اور ان کی اہمیت معلوم کرنے کے لیے کلام اللہ یعنی قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے، یہ نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب الناس کی طے کی ہوئی لسٹ سے خود کو بے خبر رکھتے ہوئے خود اپنی پسند کی لسٹ اور اپنے اعمال کا دائرہ اور اپنا سسٹم بنانے کے جوخم سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ بیسٹ اینڈ پرفیکٹ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہم لوگ قرآن کریم سے صحیح طریقہ سمجھیں اور اپنے عمل کو اجر و ثواب کے لائق بناتے ہوئے ہدایت کی راہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے عمل کو مذہبی نہیں دینی بنانے کی کوشش کرے، اور اللہ الرحمن الرحیم کی مدد کے امیدوار بنتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ صحیح طریقہ نہیں اپناتے ہوئے بڑی غلطی کرتے ہوئے خود کو سپر مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب ہماری سپریمیسی سے سوال کر رہے ہیں اللہ العلیم رب، اور ہم سب کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آئیے اسی سبق کو دہراتے ہیں۔ سورت نمبر 79 آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم سب انسان پاورفل ہو یا آسمان کی طرح پھیلی ہوئی فضائی قوتیں جنہیں ہم نے ہی بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ رب العالمین نے ان قوتوں کو فضا کی بلندیوں میں بنایا اور ان میں ایسا پرفیکٹ وے اینڈ بیلنس رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ سب خود کے کام میں پرفیکشن سے لگے ہوئے ہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اسی فضا میں رات کو اندھیرے والی بناتے ہوئے دن کو روشنی دینے والا بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ارتھ کے گول گولے کو بچھی ہوئی زمین بنا دیا۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، ارتھ کے گولے کو زمین سے بچھاتے ہوئے سوکھے سے لے کر گیلے ایریا بنائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بنائے ہوئے سسٹم سے انہی سوکھی اور گیلی زمین سے پلانٹس، ویجیٹیبل، ہربس سے فوڈز کی پیداوار کرائی۔ والجبال ارساہا،
اور اسی بچھائی ہوئی زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو ابھارا۔ متاع لکم ولانعامکم، اللہ رب العالمین اپنے اس سسٹم کو انسانوں کے لیے اس طرح سے سیٹ کیا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کے پالتو جانوروں کو، مویشیوں کو بھی فوڈ، رزق یعنی کھانا ملتا رہے۔ روزانہ بنا غور کیے، بنا سوچے سمجھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی بہت ساری کریشن اللہ رب العالمین کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے کمپلیٹلی اینڈ پرفیکٹلی ہر طریقے سے دنیا کے انسانوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ جس طرح سے ساری کریشن کو اللہ رب العالمین کے آرڈرز ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم انسانوں کے لیے بھی آرڈرز ہوں گے۔ انہی آرڈرز کو اوریجنل قرآن کریم سے سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان اپنے پالنہار مالک کی بہت ساری کریشن یعنی بہت ساری مخلوق اور بہت ساری نعمتوں کا بنا سوچے سمجھے استعمال کیے جاتا ہے، جیسے ہوا، پانی، خوراک، کھانا، زمین۔ اس طرح سوچے کتنی چیزیں ہم لوگ ڈیلی یوز کرتے ہی رہتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو تو یہ بھی پتہ ہی ہے کہ ان تمام کا ہمیں جواب بھی دینا ہے، جس میں کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں خود کی موت کے بعد اپنی غفلت اور غلطیوں کی سزا سے خود کو بچا سکوں گا۔ وہ کیا کام ہے جن کا مجھے خیال رکھنا چاہیے؟ پڑھایا مجھ سے اللہ الکلیم رب نے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، انسانوں تم میں سے جس کسی نے اپنے پالنہار رب کے سسٹم کے سامنے کھڑے ہونے سے خود کے من کو ہرا دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور تم میں سے جس کسی نے اپنے پالنہار رب کے سسٹم پر من کو منمانی کرنے سے جیت لیا، اس کے لیے فرمایا مالک یوم الدین نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم رب نے دنیا کے ہر ملک کے ہر انسان کو پاکیزہ زندگی یعنی پیور لائف گزارنے کے ہر طرح سے موقع فراہم کیے، یعنی ہر چانس موجود رکھے ہیں، اور ساتھ میں تمام بلیسنگز اور نعمتیں بھی عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم انسان اتنے کوتاہ، اتنے بے پرواہ ہے کہ ہمیں دھن دولت منی کے علاوہ اپنے آس پاس کی پھیلائی ہوئی کتنی بلیسنگز، کتنی نعمتوں کا خیال تک نہیں رہتا۔ بتائیں ہم میں سے کون انسان ہے جس نے اپنے جسم، اپنی اناٹومی اور اپنے صحیح سلامت ہاتھ پیر اور ان کی انگلیوں کے لیے، اپنے خود کے بیوٹیفل ہونے پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے فیشیل سٹرکچر کے لیے، اپنے باڈی کے پرفیکشن کے لیے اللہ الرحمن الرحیم رب کو تھینک یو کہا ہوگا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے ان نعمتوں کے لیے اللہ الرحمن الرحیم رب کی بارگاہ میں اپنے جذبات کے نذرانے کو شکرانے کی طرح پیش کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ہم سب کے کریٹر رب وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے اپنی سوچ اور زبان سے شکر گزاری کے، اپریسیشن کے الفاظ بہت کم یوز کیا کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب خود کے ہر عمل، رد عمل، معاملات، رویے، برے سلوک، زبان یا قلم سے نکلنے والے ہر لفظ کے جواب کے لیے اللہ مالک یوم الدین ہم سب کو اپنے سسٹم کے مطابق اپنے سامنے پیش کریں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور ہم سے صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے جذبات اور ذہن میں اٹھنے والے خیالات کے بھی سوالات ہوں گے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ ہم سب کا من بڑا چنچل ہے، ہمیں ہمیشہ منمانی کے لیے اکساتا ہی رہتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم سب خود کے اختیارات، پاور، دھن دولت کا استعمال کرتے وقت یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہم پر ہمارے پیرنٹس، ہمارے ریلیٹیوز کا زیادہ حق نکلتا ہے۔ ہم واجب الحق ادا کرتے ہوئے اپنی من مرضی اور اپنی ذات کی دلچسپی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا دنیاوی فائدہ رہتا ہے۔ ہمیں شاید اللہ العلیم رب کی ماننا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، انسانوں میں سے اس کے لیے جس نے اپنے پالنہار رب کے سسٹم کے سامنے کھڑے ہونے سے خود کی من مرضی کو، خود کے من کو ہرا دیا، اس کے لیے ڈبل جنتیں ہوں گی۔ ہم سب کے دل کو سکون اور اطمینان دینے والی کتنی آسان، اہم اور کم الفاظ کی آیت ہم سے پڑھائی گئی۔ اس کے ساتھ وارننگز کی بھی آیتیں ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی رہتے ہیں۔
بے دھیانی سے ہم سب اپنے ہی من کی ماننے لگتے ہیں۔ ہر انسان دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتا ہے، لیکن خود کی روش، عمل، سوچ اور لائف سٹائل کی طرف دھیان دینے کی کم فرصت نکالتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی لائف سٹائل صرف دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں نکلنے لگتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں سے ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی، اپنے اخلاق، کردار، اپنے معاملات، خیالات کو بار بار چیک کرتے رہیں، انہیں نیگیٹو ہونے سے بچائے، جس کے ریزلٹس پازیٹیو ملیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے کچھ فائدے تو ضرور ہر انسان پائے گا ہی پائے گا، جیسے جیسے قرآن کریم کی تلاوت سے تعلق قائم ہوتا جائے گا، جس کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کو سمجھنے کی آسانی ہوتی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو من مرضی اور آؤٹ آف قرآن والی پہنائی ہوئی اور خود کی مرضی سے پہنی ہوئی مذہبی زندگی کے غلاف سے نجات پائے گا۔ گزرتی ہوئی زندگی کے قیمتی لمحات آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ گزرنے لگیں گے۔ خود کی آخرت کو سنوارنے کے تمام ریمائنڈر ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت سے پڑھنے میں آتے ہی رہیں گے۔ انہی ریمائنڈر کی وجہ سے غفلت کی زندگی سے نجات مل سکے گی۔ اس طرح ہم خود کی زندگی سنوار سکیں گے۔ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، ہر انسان کو وہی رزلٹ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت، کوشش یعنی ایفرٹس کیے ہوں گے۔ ہم سب لوگوں کی جیسی جدوجہد ویسے نتیجے۔ ہمارے بیزی اسکیڈیول میں سے ہم لوگ اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے اور اپنے ہر عمل کا فیوچر یعنی آخرت میں جواب دینا ہے۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں قرآن کریم کی آیتوں سے اپڈیٹ رہیں۔ جن کے قصوروار ہوں ان سے معافی مانگ لے اور اللہ رب العالمین سے بھی خود کے تمام گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ رب الناس کے بنائے ہوئے انسانوں کو بھی معاف کرتے رہیں۔ کیا ہم لوگ اللہ غفور الرحیم رب کی معافی کے طلبگار نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ غافر الذنب و قابل التوب رب ہمارے قصور معاف کرے؟ روزانہ کی اذان میں حی علی الصلاح پڑھتے اور سنتے ہیں۔ انسانوں کو معاف کرتے رہنا یہ بھی علی الصلاح کا ہی عمل ہے، اور بعد میں حی علی الفلاح بھی پڑھتے اور سنتے ہیں، یعنی خود کو کامیاب کرنے کے عمل کی طرف آؤ۔ معافی کے بارے میں فرمایا اللہ رب الناس نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کو بار بار تلاوت کرتے رہنے کے باوجود ہم سب لوگ اس میں بتائے ہوئے عمل سے کوسوں دور ہیں۔ فرمایا اللہ رب الناس نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔